السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، آپ کے سوالوں کے جوابات کے سلسلے کی چوتھی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کی جانب سے پوچھے گئے F-16 طیاروں کی پاکستان کو فراہم کیے جانے کی خبر پر۔ اس کے علاوہ رشیا سے Su-35 خریدنے اور S-400 سے متعلق سوال کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، آپ کی طرف سے کمنٹ باکس میں بارہا مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا امریکہ پاکستان کو F-16 دے رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ US کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کسی بھی عام سیلز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے منظوری کے بعد اپنی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن سے چند دن پہلے کانگریس کو بھی گورنمنٹ کے اس فیصلے سے آگاہ کیا جاتا ہے، جس کو کانگریس اپروو یا ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ فرینڈز، چونکہ زیادہ تر لوگ کسی بھی خبر کی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتے، لہٰذا حسب معمول انڈین ویب سائٹ میں یہ خبر چھپی اور پھر سوشل میڈیا پر بھرمار شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک انڈین یوٹیوبر نے اپنی کل کی ویڈیو میں ایک اور انڈین سورس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو 8 F-16 بلاک 52 طیارے دے رہا ہے۔ مزید کہا گیا کہ اس ڈیل کی مالیت $700 ملین کے قریب ہے۔ حالانکہ یہ خبر دینے سے پہلے اگر وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ویب سائٹ وزٹ کر لیتے تو سب کچھ واضح ہو جاتا۔ فرینڈز، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے واقعی 8 F-16 بلاک 52 طیارے پاکستان کو فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس کی مالیت بھی تقریباً $700 ملین ہی تھی، لیکن یہ نوٹیفیکیشن 12 فروری 2016 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ممکنہ فورن ملٹری سیل کے تحت پاکستان کو F-16 بلاک 52 ایئر کرافٹ اور اس سے متعلق اکوپمنٹ، ٹریننگ اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مقصد کے لیے ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے ایک روز پہلے یعنی 11 فروری 2016 کو کانگریس کو بھی اس ممکنہ سیل کے بارے میں منظوری کے لیے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ بلاک 52 کی پاکستان کو سیل کے بارے میں کچھ پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ امریکی حکومت نے جب پاکستان کے لیے 28 جون 2006 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 18 F-16 بلاک 52 طیاروں کی منظوری دی تھی، تو اس سے پہلے امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان کو ٹوٹل 36 بلاک 52 طیارے فروخت کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم 2005 کے زلزلے کو لے کر ہونے والے معاشی نقصان کی وجہ سے پاکستان نے کچھ فنڈز کو زلزلے سے متاثرہ لوگوں اور علاقوں کی بحالی پر خرچ کرنے کی غرض سے اس آرڈر کو 18 ایئر کرافٹ تک محدود کر دیا تھا۔ بعد میں 2016 میں امریکی حکومت کو 8 F-16 بلاک 52 کے لیے اپروچ کیا گیا، تاہم اس ممکنہ سیل کو کانگریس نے روک دیا تھا۔ البتہ پہلے بیان کیا گیا امریکی حکومت کو نوٹیفیکیشن بھی اس سلسلے میں جاری کیا گیا تھا۔ اسی نوٹیفیکیشن کو آج بھی کچھ لوگ کوٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نئی ڈیل ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ فیک نیوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک آپ کے مستقبل میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 فروخت کرنے سے متعلق سوال کا تعلق ہے، ویئرز میرے خیال سے یہ خبر انڈین اتھارٹیز کی طرف سے جان بوجھ کر چھوڑی جا رہی ہے اور ایک لحاظ سے امریکی حکومت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم پاکستان کو محدود تعداد میں اور بلاک 52 F-16 بیچو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایسا کر کے دراصل انڈیا امریکہ کو S-400 پرچیز پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ اٹھانے اور پابندیاں نہ لگانے کا میسج دے رہا ہے۔ ویئرز، اس سارے معاملے کو لے کر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف اگر بھارت S-400 ڈیل سے پیچھے ہٹتا ہے تو روس اس سے ناراض ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ روس انڈیا کو اسٹرانگ میسج دینے کے لیے یہی S-400 کریڈٹ لائن کے تحت پاکستان کو آفر کروا دے، یا پھر روس پاکستان کو Su-35 فراہم کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، کیونکہ حالیہ ڈیولپمنٹس بھی بہرحال اس مستقبل کی صورتحال کی جانب ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر انڈیا S-400 کو پرسو کرتا ہے تو امریکہ اس سے ناراض ہوگا اور عین ممکن ہے کہ نہ صرف پابندیاں لگائے بلکہ F-16 کا لیٹسٹ ورژن پاکستان کو آفر کر دے، کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ ایک تیر سے دو شکار کر سکتا ہے۔ پہلا یہ
کہ بھارت کو واضح پیغام جائے گا کہ روس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا، جبکہ دوسرا فائدہ امریکہ ایسا کر کے پاکستان کو روس سے بھی دور رکھ سکتا ہے۔ فرینڈز، اب اگر ایک صورتحال ایسی بن جائے کہ پاکستان کو ایک جانب امریکہ F-16 آفر کر رہا ہو اور دوسری جانب روس Su-35، تو پھر پاکستان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر آپ اپنا اظہار خیال ضرور کریں۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو اس پر میں آنے والے عرصے میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گا۔ فرینڈز، ادھر امریکہ اگر کوارڈ نامی اتحاد اور چین کے سامنے انڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے پابندیاں نہیں لگاتا تو ترکی فرنٹ فٹ پر آ کر نیٹو اور یورپی یونین کے پلیٹ فارم پر امریکہ سے بھرپور احتجاج کرے گا، اور یقیناً ترکی امریکہ سے کہے گا کہ ایک طرف تم ہمارے اوپر تو پابندیاں لگا رہے ہو اور دوسری جانب انڈیا کو اپنا پتر بنائی پھر رہے ہو۔ ویورز، گزشتہ ویڈیو میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ اگر ترکی نے S-400 لے لیا ہے تو پاکستان کے موجودہ ویپنز اور سسٹمز میں S-400 کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا؟ فرینڈز، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ تمام ڈیفنس ڈیلز میں دفاعی کے علاوہ سیاسی اور اسٹریٹجک پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ترک کیس میں بھی دفاعی ضرورت تو تھی لیکن اس پرچیز کی پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں۔ ترکی امریکہ کو کافی عرصے سے ایئر ڈیفنس سسٹم ریکویسٹ کرتا آ رہا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے مسلسل لیت و لال کی پالیسی ہی اختیار کی جاتی رہی۔ بالآخر ترکی نے روس سے S-400 خریدنے کا فیصلہ کیا اور ایک لحاظ سے امریکہ اور یورپی یونین کی منافقت کا جواب عملی طور پر روس کے ساتھ اہم نوعیت کا دفاعی معاہدہ کر کے دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلے بیان کی گئی بدلتی بین الاقوامی صورتحال اور صف بندیوں کو لے کر کئی طرح کی پروکیئرمنٹ اور تعلقات کے ممکنات کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لہٰذا مستقبل کی بھی ممکنہ خریداریوں میں زیادہ عمل دخل دفاعی کی بجائے سیاسی اعتبار سے نظر آ رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فرینڈز، BBC اردو کے مطابق پاک فضائیہ 2016 میں رشین Su-35 خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکی ہے۔ BBC کے مطابق اس مقصد کے لیے اس وقت پاک فضائیہ کے سربراہ سہیل امان روس کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ BBC کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ رشین پائلٹس ماضی میں Su-35 کو پاکستان میں لا چکے ہیں اور اس پر پاک فضائیہ کی جانب سے ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہیں۔ تاہم واضح کرتا چلوں کہ اس بارے میں کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دستیاب نہیں ہے۔ BBC کے مطابق بھارت اور روس کے تعلقات اور دفاعی معاہدوں کو لے کر روس کی جانب سے اس بارے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی گئی۔ فرینڈز، اگر یہ بات درست ہے تو ایک مرتبہ پھر اس ایئر کرافٹ سے متعلق بات چیت یا معاملات پر مذاکرات متوقع ہیں، لیکن میرے خیال سے اس کی بجائے چائنیز آپشنز کو ایکسرسائز کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چین بہرحال فائٹر جیٹس ٹیکنالوجی میں اب بہت آگے آ چکا ہے۔ ایسا کرنے سے پاکستان نہ صرف امریکی پابندیوں سے بچ سکتا ہے بلکہ ایک ایسے ملک کا پلیٹ فارم انڈکٹ کر سکتا ہے جس سے اس کی فورسز پہلے سے ہی کسی حد تک آگاہ ہیں، اور ممکنہ طور پر چائنیز پلیٹ فارم موجودہ سسٹم میں زیادہ جلدی انٹیگریٹ اور آپریشنلائز ہو سکتا ہے بنسبت کسی بھی رشین ایئر کرافٹ کے، کیونکہ ایئر کرافٹ کے علاوہ ویپن پیکیج اور اس ویپن پیکیج کی دیگر سسٹمز یا پھر آنے والے عرصے میں انڈکٹ ہونے والے پلیٹ فارم میں استعمال بھی ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس وقت چین کے تیار کردہ شارٹ رینج اور میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی جو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل متوقع ہیں وہ ہمارے موجودہ اور مستقبل کے پلیٹ فارمز پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ یہی کیس ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس ویپنز کے کیس میں بھی ہے۔ دوسری جانب ہمارے نیول پلیٹ فارم بھی زیادہ تر چائنیز اوریجن کے ہیں، جو بہرحال ایئر اور سی پلیٹ فارمز میں انٹر آپریٹیبلٹی کے نقطہ نظر سے خاصے اہم ہیں۔ آپ FM-90، LY-80، C-802 اینٹی شپ کروز میزائل اور دیگر کئی ویپنز اور سسٹمز میں اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ فرینڈز، کسی بھی فائٹر ایئر کرافٹ سے متعلق ٹیکٹکس ڈیولپمنٹ اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس وہ بنیادی وجہ ہے جس کو لے کر پاکستان ایئر فورس گزشتہ کئی دہائیوں سے F-16 کو پرسو کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پلیٹ فارم کی پرفارمنس بھی ایک اہم پہلو ہے۔ آخر میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ JF-17 کا ایک نیا ویریئنٹ ڈیزائن، مینوفیکچر، ٹیسٹ اور ایئر فورس میں انڈکٹ اور آپریشنلائز کرنا کسی بھی بالکل نئے پلیٹ فارم کو خریدنے کی نسبت زیادہ بہتر، سستا اور کوئکسٹ سلوشن ہے۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ آپ ان جوابات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، البتہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔